ہم تو بہت آرام اور سکون سے زندگی گزار رہے ہیں قسم خدا کی. صحابہ کرام نے تو ایسی ایسی پریشانیاں اور ایسی ایسی مصیبتیں جھیلی ہیں کہ اگر ہم ان پریشانیوں کا ایک تھوڑا سا حصہ بھی اپنے اوپر آتا ہوا دیکھیں تو ہم برداشت نہ کر سکیں. غور کیجئے, ایک صحابی رسول ہیں, وہ اسلام قبول کر لیے تو مکے کے کافروں نے انہیں پکڑ لیا, انگار سلگائی, آگ جلائی گئی, کوئلے بہکائے گئے اور جلتے ہوئے کولوں پر ان کو پیٹ کے بل لٹا دیا گیا. تو جسم کے چمڑی جلی, پھر چربی کا حصہ جل کر جب چربی ٹپکنے لگی تو کوئلے بجھنے لگے, کوئلے چربی ٹپک کر بجھنے لگے. کہتے جاتے تھے کفار و مشرکین کہ تم نے جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے اس رسول کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو, ہم تم کو آزاد کر دیں گے. کہا کہ میں اپنی جان قربان کر دوں گا, میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں مجھے گوارا ہے, لیکن میں دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑوں گا, میں دامن رسول کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑوں گا. تم مجھے چاہے کتنی ہی اذیت و تکلیف پہنچاؤ. سیخیں گرم کر کے ان کے چہرے پر, ان کے جسم پر داغا گیا, اور جب داغ دیا جاتا تھا تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ دیکھو تمہارے اسلام لانے کی وجہ سے تم کو یہ تکلیف پہنچائی جا رہی ہے, اگر تم اسلام قبول نہ کیے ہوتے تو تم تکلیف نہیں اٹھاتے. آپ کہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کر کے جو تکلیف اٹھا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اس کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے گا. اے کافروں, تم مجھے اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے, میں نے دل و جان سے اسلام کو قبول کیا ہے. بتاؤ کیا ایسی کوئی تکلیف آپ کے ساتھ ہو رہی ہے, ایسی کوئی اذیت آپ کو دے رہا ہے, ایسی کوئی پریشانی کا کوئی سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے؟ الحمدللہ RCC کی چھت ہے, پنکھے چل رہے ہیں, کولر لگے ہوئے ہیں, آرام دہ زندگی ہے, نرم و گرم بستر ہے, اچھے سے اچھا کھانا ہے, پانی ٹھنڈا ہے اور اچھی اچھی غذائیں ہیں, فرش بچھا ہوا ہے, پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے, پھر بھی ہم روزہ نہیں رکھتے. ارے صحابہ کرام تو میدان جنگ میں, حالت جنگ میں جب نماز کا وقت آتا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں کنکریوں پر سجدہ فرماتے تھے. وہاں فرش نہیں بچھا ہوتا تھا, وہاں پر کوئی آسمان پر ان کے لیے شامیانہ نہیں لگایا جاتا تھا, ان کے لیے پنکھے کا انتظام نہیں ہوتا تھا. تپتی ہوئے ریگزاروں پر جلتی ہوئی دھوپ میں وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے تھے. آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. کوئی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کہاں ہے وہ جذبہ؟ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت نیکیاں کر لی, بہت بڑے متقی بن گئے. تقوی کے معیار پہ اگر پرکھا جائے نا تو پھر شاید ہی کوئی ایک آدھ نکلے گا متقی پرہیزگار جسے واقعی متقی کہنا چاہیے. یہ کام چلاؤ معاملہ چل رہا ہے, اللہ توفیق دے. تو بہرحال میری آپ سے گزارش اتنی ہے کہ ساری سہولتیں ملنے کے بعد بھی ہم اگر اللہ کی طرف رجوع نہ ہوں اور اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل پیرا نہ ہوں تو یقیناً یہ ہماری بڑی بدبختی کی بات ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا کرے. اب تو جناب والا ہر چیز میں سہولت اتنی پیدا کر لی گئی ہے کہ انشرٹ کیے ہوئے ہیں اور ننگے سر ہیں, آستین چڑھے ہوئے ہیں, سینے کے بٹن کھلے ہوئے ہیں, تو اتنی فرصت بھی ہم کو نہیں ہے کہ ذرا اپنا لباس سیدھا کر لیں, اللہ کے سامنے جا رہے ہیں. ارے بڑے عہدیدار کے سامنے تم جاتے ہو تو 10 مرتبہ آئینہ دیکھتے ہو, اپنے لباس کو ٹھیک کرتے ہو, بٹن کھلا ہو تو بٹن لگاتے ہو, آستین چڑھے ہوئے ہو تو آستین نیچے اتار لیتے ہو. دنیا کے ایک بڑے عہدیدار کے سامنے تم جب جاتے ہو تو لباس کو سیدھا کر کے جاتے ہو, بن سنور کر جاتے ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں احکم الحاکمین کی بارگاہ میں تم نماز کے لیے آ رہے ہو تو آستین چڑھے ہوئے ہیں, انشرٹ کیے ہوئے ہیں, ہیرو بنے ہوئے ہیں. کیا تفریح کے لیے آئے ہیں آپ یا کوئی پارک سمجھ کر کے آپ ٹہلنے کے لیے آئے ہیں؟ انشرٹ کیے ہوئے اور جناب والا ننگے سر. کیا کوئی یہاں پر جلوس ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ نمازوں کا مذاق اڑانے والوں,
اے مسجدوں کا احترام نہ کرنے والوں، اے اللہ کی بارگاہ کا ادب نہ کرنے والوں، ڈرو اللہ کے عذاب سے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست فرما رہے تھے، ان کے بورنگ کرنے کے بورویل ہے، ان کے پاس بورویل کی مشین ہے، وہ بتا رہے تھے مولانا جہاں پر پہلے آج سے 6 مہینے پہلے 8 مہینے پہلے صرف 45 فٹ کی بلندی پر، صرف 45 فٹ پر جو ہے پانی جو ہے نکل آتا تھا زمین میں، صرف 60 70 80 فٹ کی گہرائی میں جو ہے پانی نمودار ہو جاتا تھا، آج ایسے مقاموں پر 800 فٹ گہرا بورویل کرنے کے بعد ہی پانی کا قطرہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ 800 فٹ گہری بورنگ کی جا رہی ہے، پھر بھی پانی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ کا ارشاد ہے اگر ہم پانی کو زمین میں دھسا دیں تو کون سی تمہارے پاس طاقت و قوت ہے جو پانی کو اوپر نکال لائے؟ اللہ کے قہر کو مت للکارو، اللہ کا قہر بڑا سخت ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات کی جھوٹی تکمیل کے لیے، اپنی جھوٹی انا کے لیے، اپنی جھوٹی شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ انشٹ کر کے نماز پڑھنا چھوڑ دو، یہ ننگے سر نماز پڑھنا چھوڑ دو، کیونکہ کوئی گرجا گھر نہیں ہے جو گرجا گھر میں جانے والے عیسائی ننگے سر جا کے عبادت کرتے ہیں۔ تم مسلمان ہو، تم امت محمدیہ ہو، تمہارا یہ فرض ہے کہ تم اللہ کے دربار میں جب آؤ تو ٹوپی پہن کر آؤ، سر پہ عمامہ باندھ کر آؤ، لباس صحیح پہن کر آؤ، اور اللہ کے دربار میں تم جب کھڑے ہو تو یوں معلوم ہو جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے دربار میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے۔ بن سنور کر جاتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں احکم الحاکمین کی بارگاہ میں تم نماز کے لیے آ رہے ہو تو آستین چڑھے ہوئے ہیں، انشٹ کیے ہوئے ہیں، ہیرو بنے ہوئے ہیں۔ کیا تفریح کے لیے آئے ہیں آپ، یا کوئی پارک سمجھ کر کے آپ ٹہلنے کے لیے آئے ہیں؟ انشٹ کیے ہوئے اور جناب والا ننگے سر، کیا کوئی یہاں پر جلوس ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ نمازوں کا مذاق اڑانے والوں، اے مسجدوں کا احترام نہ کرنے والوں، اے اللہ کی بارگاہ کا ادب نہ کرنے والوں، ڈرو اللہ کے عذاب سے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست فرما رہے تھے، ان کے بورنگ کرنے کے بورویل ہے، ان کے پاس بورویل کی مشین ہے، وہ بتا رہے تھے مولانا جہاں پر پہلے آج سے 6 مہینے پہلے 8 مہینے پہلے صرف 45 فٹ کی بلندی پر، صرف 45 فٹ پر جو ہے پانی جو ہے نکل آتا تھا زمین میں، صرف 60 70 80 فٹ کی گہرائی میں جو ہے پانی نمودار ہو جاتا تھا، آج ایسے مقاموں پر 800 فٹ گہرا بورویل کرنے کے بعد ہی پانی کا قطرہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ 800 فٹ گہری بورنگ کی جا رہی ہے، پھر بھی پانی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ کا ارشاد ہے اگر ہم پانی کو زمین میں دھسا دیں تو کون سی تمہارے پاس طاقت و قوت ہے جو پانی کو اوپر نکال لائے؟ اللہ کے قہر کو مت للکارو، اللہ کا قہر بڑا سخت ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات کی جھوٹی تکمیل کے لیے، اپنی جھوٹی انا کے لیے، اپنی جھوٹی شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ انشٹ کر کے نماز پڑھنا چھوڑ دو، یہ ننگے سر نماز پڑھنا چھوڑ دو، کیونکہ کوئی گرجا گھر نہیں ہے جو گرجا گھر میں جانے والے عیسائی ننگے سر جا کے عبادت کرتے ہیں۔ تم مسلمان ہو، تم امت محمدیہ ہو، تمہارا یہ فرض ہے کہ تم اللہ کے دربار میں جب آؤ تو ٹوپی پہن کر آؤ، سر پہ عمامہ باندھ کر آؤ، لباس صحیح پہن کر آؤ، اور اللہ کے دربار میں تم جب کھڑے ہو تو یوں معلوم ہو جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے دربار میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، برا مت مانیے میری باتوں کا، کیونکہ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو پھر کون بتائے گا آپ کو؟ ہم اگر غلطیوں کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ راستہ چلنے والا بولے گا آپ کو۔ یہ ہمارا فرض ہے جو غلطیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں، اب آپ کا یہ فرض ہے کہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں۔ اب تک جو ہو گیا معافی مانگ لیں اللہ سے، اب آئندہ احتیاط کریں اور اللہ کی طرف صحیح دل سے خلوص نیت کے ساتھ اور عز و انکساری کے ساتھ رجوع ہو جائے، کیونکہ بھائی دنیا تو گزر جائے گی کسی طرح بھی، یہ دنیا سب کی گزری ہے، اپنی بھی گزر جائے گی،
ایک فقیر بھی جی رہا ہے، ایک بادشاہ بھی جی رہا ہے. غور کرو آپ، ایک کروڑپتی عالی شان شیش محل میں رہ کر زندگی گزارتا ہے اور ایک فقیر ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں زندگی گزارتا ہے. گزر تو اس کی بھی رہی ہے، گزر اس کی بھی رہی ہے. جو تخت نشین ہے وہ بھی زندگی گزار رہا ہے اور جو خاک نشین ہے وہ بھی زندگی گزار رہا ہے. کوئی اعلیٰ قسم کی مرغن غذائیں کھا کر زندگی گزار رہا ہے اور کوئی جوار کی روٹی اور مرچ کی چٹنی کھا کر زندگی گزار رہا ہے. زندگی تو بہرحال سب کی گزر جائے گی، لیکن سوچو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، جو قبر کا گڑھا ہمارا انتظار کر رہا ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے، جو طویل زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، وہ زندگی ہم کیسے گزار پائیں گے؟ وہ زندگی کا عالم کیا ہوگا جب دنیا کی زندگی میں ہم چند روز تکلیف نہیں اٹھا سکتے، تو وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں برس کی زندگی میں ہم تکلیف کیسے اٹھا پائیں گے؟ تو یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور جلسہ بھی اسی مناسبت سے رکھا گیا ہے، اور میں نے آیت شریفہ بھی اسی نزول قرآن سے متعلق تلاوت کی ہے. چند تمہیدی کلمات کے طور پر چند باتیں درمیان میں آ گئی. میں نے آپ سے عرض کر دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. ایک ہے تنزیل اور ایک ہے انزال. قرآن میں کہیں پر انزلنا کا ذکر بھی ہے اور نزلنا کا بھی ذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، انا انزلناہ قرآنا عربیا. ایک لفظ ہے تنزیل سے بنا. تنزیل کے معنی ہے رک رک کر آہستہ آہستہ اترنا، اوپر سے نیچے اترنا، اس کو تنزیل کہتے ہیں. اور انزال یک دم اوپر سے نیچے اتر جانا، اس کو انزال کہتے ہیں. اور قرآن میں دونوں لفظ استعمال کیے گئے ہیں. کہیں پر کہا گیا کہ قرآن کو ہم نے ایک دم اتار دیا، اور کہیں فرمایا جا رہا قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا اتارا. تو دونوں باتیں صحیح کیسے ہوں گی؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو ایک دم اتارا، اور ایک جگہ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا اتارا. تو دونوں میں صحیح بات کوئی ایک ہوگی؟ الحمدللہ دونوں باتیں صحیح ہیں. قرآن کا فرمان، ہر فرمان سچا قرآن کا، ہر آیت سچی ہے قرآن کی، ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھو کہ اس مالک الملک نے، اس احکم الحاکمین نے قرآن عظیم کو لوح محفوظ سے آسمان اول پر، جو نظر آ رہا ہے آسمان، لوح محفوظ سے آسمان اول پر یک دم اتار دیا. یہ ہے انزال، ایک دم اتار دیا. اور پہلے آسمان سے یہ ہمارے آقا و مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے، وہ 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا وقفے وقفے سے حسب ضرورت قرآن اترتا گیا. 23 سال کے اندر مکمل قرآن اترا. تو لوح محفوظ سے آسمان اول پر ایک دم آیا، اور پہلے آسمان سے سرکار مدینہ علیہ السلام پر تھوڑا تھوڑا وقفے وقفے سے آیا. تو یہ تنزیل ہے، رک رک کر آیا. اور اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ یہ رک رک کر کیوں آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک دم کتاب عطا کر دیا دنیا ہی میں، اور وہ بھی لکھا ہوا لوح. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، غرض کے بے شمار کتابیں، بے شمار صحیفے اللہ نے اپنے نبیوں پر اتارے، نازل کیے. تو کتابیں لکھی بھی آئیں اور ایک دم دے دی گئیں، کتابی شکل میں دے دی گئی ان کو کتاب. لیکن قرآن کریم کتابی شکل میں نہیں آیا، لکھا ہوا نہیں آیا قرآن دنیا کے اندر، اور ایک دم نہیں آیا، 23 سال کی مدت میں آیا. اس میں کیا حکمت ہے؟ تو سنیے. ایک حکیم جب کسی مریض کی نبض پر ہاتھ رکھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس مریض کے اندر کیا کیا بیماریاں ہیں. اور جو حکیم ہوتا ہے ان ساری بیماریوں کو دیکھنے کے بعد
یہ طے کرتا ہے کہ مجھے پہلے کس بیماری کا علاج شروع کرنا چاہیے، کون سی بیماری پر پہلے قابو پایا جائے۔ حکیم حاذق کا کام یہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو ہارٹ اٹیک کی بھی شکایت ہے، کسی کو شوگر کی بھی اسی کے ساتھ شکایت ہے، اور اس کو بلڈ پریشر کی بھی اس کو شکایت ہے، اور جناب والا بدہضمی کی بھی اس کو شکایت ہے، قبض کی بھی اس کو شکایت ہے، سر کے درد کی بھی اس کو شکایت ہے، اور ہاتھ پاؤں میں پھنسیے پھوڑوں کی بھی اس کو شکایت ہے۔ غرض کے سر تاپا وہ بیماریوں میں گھرا ہوا ہے۔ اب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کسی حکیم کے پاس جائیں گے، تو آپ کی ساری بیماریوں کی تفصیل جاننے کے بعد یہ دیکھے گا کہ بھئی ہارٹ اٹیک یہ تو بڑی خطرناک بیماری ہے، اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے، قلب پر حملہ ہو جائے تو آدمی مر جائے گا، اور قلب پر حملہ اگر ہو گیا آدمی مر جائے گا، لہذا اس کا آپریشن کرنا ضروری ہے۔ اب آپریشن کرنے کے لیے ڈاکٹر نے تیاری کی، اس کا معائنہ کیا، بلڈ پریشر دیکھا، اس کا ٹیسٹ کیا، بلڈ کا ٹیسٹ کیا، اور تمام معائنے کیے تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے بلڈ میں شوگر ہے، اس کے خون میں شوگر ہے۔ اب ڈاکٹر پریشان ہو گیا، اب آپریشن کیسے کروں میں؟ آپریشن کروں گا تو زخم نہیں سوکھے گا، اگر زخم نہیں سوکھے گا تو ایسے ہی مر جائے گا، پیپ بھر جائے گا، زخم سوکھے گا نہیں تو یہ مر جائے گا ایسے ہی۔ اب ایک طرف تو وہ ہارٹ کی بیماری خطرناک ہے، دوسری طرف شوگر کی بیماری اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی ہے، تیسری طرف بلڈ پریشر اس کو دباؤ ڈال رہا ہے، تیسری طرف اس کے تمام حالات نظام زندگی اس کا پورا بگڑا ہوا ہے۔ تو اب ایک ڈاکٹر جو ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ کس بیماری کا پہلے میں علاج کروں کہ مریض شفا پا جائے۔ یہ دنیا کے حکیموں اور دنیا کے ڈاکٹروں کی بات بتایا میں نے آپ کے سامنے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے، اپنے بندوں کو شفائے روحانی عطا کرنے کے لیے، اپنے بندوں کے قلب کو جلا دینے کے لیے، اپنے بندوں کے قلب کو نورانیت سے معمور کرنے کے لیے، اپنے بندوں کے دل کو تمام گناہوں کی نجاستوں سے دور کرنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے نوازنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور سرکار مدینہ علیہ السلام دنیا میں آئے۔ 40 سال تک آپ اسٹڈی کرتے رہے، 40 سال تک آپ پورے معاشرے کا معائنہ کرتے رہے، 40 سال تک ان کے نبضوں کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھتے رہے۔ شرک و کفر کی بھی بیماری ان کے اندر ہے، جھوٹ کی بھی بیماری ان کے اندر ہے، اور اولاد کو قربان کرنے کی بیماری بھی ان کے اندر ہے، ذرا ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑا کرنے کی بیماری بھی ان کے اندر ہے، غرض کے بے شمار بیماریاں ان کے اندر ہے۔ اب پہلے بیماری کا علاج کیا کیا جائے؟ تو پہلی بیماری کا علاج یہ کہ کفر و شرک سے پہلے ان کو روکا جائے، اللہ کے سامنے ان کو جھکایا جائے، پھر اس کے بعد دوسری بیماریوں کا علاج ہوتا رہے گا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر جب 40 سالہ زندگی گزری اور میرے آقا غار حرا میں تشریف فرما ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین وحی الہی لے کر آتے ہیں اور اللہ کے رسول کو پیغام ربانی سناتے ہیں، اور میرے آقا اس پیغام ربانی کو سن کر اپنی قوم میں آتے ہیں، غار حرا سے باہر نکلتے ہیں، اتر کر حرا سے وہ سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام فاران کی مقدس چوٹیوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سارے مکے والوں کو جمع کرتے ہیں میرے آقا، اور فرماتے ہیں لوگوں مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ سبوں نے کہا ہم جانتے ہیں آپ محمد ابن عبداللہ ہیں۔ فرمایا میرے آقا نے اے لوگوں مجھے جانتے ہو کہ میرے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ امین و صادق ہیں، آپ سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ میرے آقا نے جب اپنی شخصیت کا تعارف کروا لیا، اقرار کروا لیا، تو فرمایا لوگوں جب تم مجھ کو سچا جانتے ہو، جب تم مجھ کو امین جانتے ہو، تو پھر سنو ایک بڑی سچی بات میں تم سے کہنے جا رہا ہوں، ایک بڑی سچی بات تم کو سنانے جا رہا ہوں، میری بات پر یقین کرو تم فلاح پا جاؤ گے۔ کہا بولو اے محمد کیا سچی بات ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ بتوں کے سامنے تم اپنی پیشانی نہ جھکاؤ، خدا وحدہ لا شریک کے سامنے اپنی پیشانی جھکاؤ، کیونکہ وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرے آقا نے اعلان کلمت الحق جب بلند فرمایا ان تمام مکے والوں کے سامنے، تو سب جو ہے جملے کستے گئے اور وہاں سے سرکتے گئے۔ ایک وقت آیا کہ جو کلمہ سن کر پہلی بار بھاگ گئے تھے، پھر آہستہ آہستہ رفتہ وہ اسلام سے قریب آتے گئے، الحمدللہ اسلام کی دولتوں سے مالا مال ہوتے گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں اور دشمن رسول ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 39 مسلمان ہو چکے ہیں، اب تک 40واں مسلمان کسی کو ہونے نہیں دوں گا اور محمد عربی کا میں کام پورا کر دوں گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس ارادے سے آپ تلوار لے کر اٹھے اور راستے سے گزر رہے تھے کہ نعیم ابن عبداللہ نامی ایک شخص ملا اور کہنے لگا، اے عمر، ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو آپ کہنے لگے کہ آج میں محمد عربی کی شمع گل کرنے جا رہا ہوں، آج میں محمد رسول اللہ کا صفایا کرنے جا رہا ہوں، معاذ اللہ۔ تو کہنے لگے، میاں جاؤ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ ہاں میری بہن مسلمان ہو گئی، میری بہنوئی، میرے بہنوئی مسلمان ہو گئے، کہا ہاں تمہارے بہن اور بہنوئی دونوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مکان تشریف لائے، ابھی حالت کفر میں ہے، تشریف لائے، دیکھا تو آپ کی بہن جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، وہ آیتیں جو اتری تھیں اس وقت تک وہ آیتیں تلاوت کر رہی تھیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی اور اپنی بہن کو بے تحاشا مارنا شروع کیا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئی آپ کی بہن۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کی بہن لہو لہان ہو گئی اور حضرت عمر کا جلال، ان کا غصہ، ان کے ہاتھوں میں جو قوت تھی، ان کے ہاتھوں میں جو طاقت تھی، کس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ بے تحاشا مارا، بہنوئی کو مارا۔ تو بہن اور بہنوئی خوب پٹنے کے بعد، مار کھانے کے بعد اپنے بھائی کو یہی جواب دیتے ہیں، اپنے بھائی کو یہی جواب دیتے ہیں آپ کی بہن کہ بھائی عمر، ہمارے جسم کے تم اگر ٹکے بوٹی بھی نکال کر چیل اور کووں کو کھلا دو تو ہمیں گوارا ہے، لیکن ہم دامن محمد رسول اللہ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہم اللہ کے رسول کا جو کلمہ پڑھے ہیں، ہم وہ کلمے سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ تو وہاں پر حضرت عمر کے دل پر یہ جملہ اتنا اثر کیا، اتنا اثر کیا، وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے عمر، آخر وہ کون سی طاقت ہے اس اسلام کے اندر، اتنی مار کھانے کے بعد بھی اسلام کا دامن چھوڑنے کو میری بہن تیار نہیں ہے، اسلام کا دامن چھوڑنے کو میری بہن راضی نہیں ہے، آخر وہ کون سی طاقت و قوت ہے، آخر وہ کیا خوبی ہے اس کے اندر؟ تو کہا بہن تم جو پڑھ رہی تھی جب مجھ کو بھی پڑھ کر سناؤ، ذرا مجھ کو بھی پڑھ کر سناؤ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن نے وہ آیتیں پڑھ کر سنائی تو آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ جب سنا اپنے قرآن کو دل کی گہرائیوں سے تو رقت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل کی دنیا بدل گئی اور کہنے لگے بہن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ بہن اور بہنوئی کے آنکھوں میں خوشی سے آنسو آتے ہیں۔ حضرت عمر چونکہ ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اسی عالم میں رسول کے سامنے جا کر عہد کر رہے ہیں، ایمان لانے کا اقرار کر رہے ہیں، اب جا رہے ہیں اللہ کے رسول کی طرف۔ ادھر صحابہ کرام متفکر ہیں کہ عمر فاروق کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، بڑی تیزی کے ساتھ سرکار کی طرف آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کو ہمارے تکلیف پہنچا دیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا جان تھے، وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اگر آنے والا نیک ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے خدا کی قسم اسی کا سر قلم کر دوں گا۔ جب سیدنا عمر فاروق قریب آئے تو میرے آقا نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا، عمر پر نگاہوں کو ڈالا اپنی اور فرمایا اے عمر کیسے آنا ہوا؟ تو کہا یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، دامن مصطفیٰ سے لپٹنے کے لیے آیا ہوں، دامن مصطفیٰ میں جگہ پانے کے لیے آیا ہوں۔ اے اللہ کے رسول میں اسلام اور ایمان قبول کرنے کا عہد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے آقا کی زبان مبارک سے اللہ اکبر کی صدا نکلی اور ایسی صدا گونجی کہ پورے مکے کی وادیوں میں اللہ اکبر کی صدا گونجنے لگی۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیے تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھیں، ہم کمروں میں بند ہو کر عبادت کیوں کریں اللہ کی؟ چلیے یا رسول اللہ کعبۃ اللہ کے صحن میں ہم نماز پڑھتے ہیں، کون مائی کا لال ہم کو روکتا ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا ہمارا خدا سچا نہیں ہے، کیا خدا کا کلام سچا نہیں ہے، کیا اللہ کے رسول سچے نہیں ہیں؟ کہا بے شک سچا ہے، خدا بھی سچا ہے، خدا کا کلام بھی سچا ہے، خدا کا رسول بھی سچا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ جب ہم سچے خدا کے ماننے والے ہیں، سچی کتاب کے ماننے والے ہیں، سچے رسول کے ہم جب ماننے والے ہیں، ہمارے پاس سچائی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو پھر ہم جھوٹ والوں سے، یہ باطل سے ہم کیوں دبیں، باطل سے ہم کیوں ڈریں؟ یا رسول اللہ چلیے ہم کعبۃ اللہ کے صحن میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو پہلی بار صحن کعبہ میں نماز ادا کی گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد۔ تو
محترم سامعین، یہ واقعہ میں اس لیے عرض کیا آپ سے کہ قرآن کریم جو اللہ کا مقدس کلام ہے، اور اس کو سنا انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ان کی دل کی دنیا بدل گئی، ان کی دل کی دنیا بدل گئی۔ اور کہاں وہ دشمنی میں ہاتھ میں تلوار لے کر جا رہے تھے، اب رسول کے عاشق بن گئے، سرکار کے چاہنے والے غلام اور امتی بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن سے عشق و محبت ہم کو بھی عطا فرمائے، اور یہ قرآن کی آیات، یہ آیات بینات جس کے اندر سدھا حکمتیں ہیں، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر عملی جامہ پہنا کر ساری دنیا کے سامنے پیش فرما دیا، اور اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کے لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تم میرے محبوب کی زندگی پاک کو دیکھ کر نمونہ بناؤ اور اسی نمونے کے مطابق اپنی زندگی گزارو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ تو بیماریاں تو بہت ساری تھیں، اور علاج رفتہ رفتہ ہوا۔ اللہ کے رسول نبض پر ہاتھ رکھ کر دیکھتے جاتے ہیں، اب اس دوا کی ضرورت ہے، اب اس نسخے کی ضرورت ہے، اب اس عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ سے معروضہ کرتے مولا اب اس حکم کو نازل فرما، اب اس آیت کو نازل فرما، اب اس کی ضرورت ہے، اب اس دوا کی ضرورت ہے، اب اس نسخے کی ضرورت ہے۔ تو سرکار جس آیت کو چاہتے تھے اللہ وہی آیت آسمان سے بھیجتا تھا، اللہ کے رسول جس صورت کو چاہتے تھے وہی صورت آپ پر نازل ہوتی تھی۔ چنانچہ قرآن پاک 23 سال کی مدت میں جو اترا، کبھی سورہ بقرہ کی ایک آیت آ گئی، کبھی سورہ آل عمران کی 2 آیتیں آ گئیں، کبھی سورہ طٰہٰ کی آیتیں آ گئیں، غرض کے مختلف صورتوں کی آیتیں مختلف اوقات میں آتی رہیں، لیکن میرے آقا کا کرم دیکھو، جو آیت جس صورت سے متعلق تھی میرے آقا اسی آیت کو اسی صورت میں لکھواتے تھے، اور فرماتے تھے صحابہ سے کہ فلاں آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھو، یہ اس صورت کی آیت ہے۔ کیونکہ میرے سرکار سب کچھ سیکھ کر دنیا میں آئے نا۔ کچھ کمبخت لوگ، بدنصیب لوگ اپنے نبی کے متعلق کہتے ہیں کہ نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بتاؤ کتنی بدبختی کی بات ہے، نبی ہمارا جاہل، ہم ایسے نبی کے ماننے والے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہ بھی نہیں سوچا بولنے والوں نے، لکھنے والوں نے کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں۔ نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، ہم ایسے نبی کے ماننے والے ہیں۔ یہ الزام ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، یہ کفریہ کلمہ ہے جو یہ کہے نبی کو لکھنا پڑھنا نہ آتا تھا۔ قرآن کا انکار کر رہا ہے وہ۔ قرآن تو اعلان کر رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، اور اللہ فرما رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا، ان میں اپنا رسول بھیج کر۔ وہ رسول کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ رسول اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے سناتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ نبی کتاب سکھاتے ہیں اور حکمت کی بات سکھاتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارے نفسوں کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں۔ کتاب کون پڑھا سکتا ہے جی؟ بولو، کتاب جاہل پڑھائے گا یا عالم پڑھائے گا؟ بولو بھائی، شرما کیوں رہے ہو؟ حق بات بولنے ڈرو مت، جاننے والا ہی پڑھائے گا نا۔ اور جو جانتا نہ ہو کتاب لکھنا پڑھنا، وہ کیا کتاب پڑھا سکتا ہے؟ جب اللہ یہ فرما رہا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی ایسی شان والے ہیں جو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ سکھا کر، پڑھا کر، لکھا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو دنیا میں ہدایت کے ساتھ بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا۔
تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے اللہ کے کلام کو پڑھ کر تمام انسانوں کی طرف رہنمائی کی اور انہیں بلایا، اللہ کی طرف دعوت دی، اللہ کی طرف. تو جو آپ کی دعوت پر لبیک کہے وہ فلاح پائے، اور جو منہ موڑ لیے، اعراض کیے، وہ گھاٹے اور خسران میں رہے. تو اے ایمان والو، اللہ کا مقدس کلام آ چکا ہے، ہمارے آپ کے درمیان موجود ہے. اب اس کلام پاک کو پڑھو اور سمجھو، اس کلام پاک کو پڑھو اور ٹھیک سمجھو، کیونکہ آج کل قرآن کی تفسیر کے نام پر تخریب کاری کے کام انجام دیے جا رہے ہیں، تعمیر کے نام پر تخریب ہو رہی ہے، اور علم کے نام پر جہالت پھیلائی جا رہی ہے. مثال یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ قرآن کی آڑ میں غلط عقیدے پھیلا رہے ہیں، قرآن کی آڑ میں اپنے مطلب کی، اپنے مفاد کی باتیں پھیلا رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ کے کلام کو تو نہیں بدلا، کلام اللہ تو وہی ہے، کلام اللہ کو تو کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن کلام اللہ کے ترجموں کو بدل دیا، کلام اللہ کے معنی اور مفہوم کو بدل دیا، اور بھولے بھالے مسلمانوں کو غلط انداز سے قرآن سمجھایا، غلط طریقے سے قرآن کو سمجھایا، جس کی وجہ سے مسلمان بھٹکتا گیا اور وہ گمراہی کے فرقوں میں بڑھتا گیا. آج ہماری ملت کا شیرازہ بکھر کے رہ گیا ہے. دیکھو آپ، اہل سنت و جماعت الحمدللہ یہی ایک حق جماعت ہے جو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا کوئی بانی نہیں ہے، فاؤنڈر نہیں ہے کوئی ہے. تبلیغی جماعت کے فاؤنڈر تو ضرور ملیں گے، مولانا الیاس دہلوی اس جماعت کے بانی ہیں. تو معلوم یہ ہوا تبلیغی جماعت کا وجود پہلے نہیں تھا، بعد میں قائم کی گئی، اور قائم کرنے والے اس کو کون ہیں؟ مولانا الیاس دہلوی. غور سے سنیے گا، بہت اہم پیغام دے رہا ہوں آپ کے سامنے. جماعت اسلامی، یہ جماعت کے فاؤنڈر بانی کون ہے؟ مولانا ابو الاعلی مودودی اس جماعت کے بانی ہیں. اہل حدیث جو غیر مقلد کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اس کے بانی کون ہیں؟ عبد الوہاب نجدی. اور ہندوستان میں اس کے بانی ہیں مولانا اسماعیل دہلوی اور مولانا ثناء اللہ امرتسری. یہ اہل حدیث جماعت کے بانی ہیں. مہدوی فرقے کے بانی کون ہیں؟ سید محمد جون پوری مہدوی فرقے کے بانی ہیں. قادیانی فرقے کے بانی کون ہیں؟ غلام احمد قادیانی فرقے کے بانی ہیں. صدیق دیندار جو فرقہ ہے، چند بسیشور، ان کے بانی کون ہے؟ تو کہا مولانا صدیق دیندار اس کے بانی ہیں. تو ہر جماعت کا ایک بانی ہے، فاؤنڈر ہے، اس کو قائم کرنے والا کوئی انسان ہے، کوئی عالم، کوئی مولانا ہے، کوئی نہ کوئی. لیکن اہل سنت و جماعت کا بانی کون ہے؟ مجھے بتاؤ. سرکار مدینہ علیہ السلام ہے اس کے بانی، سرکار مدینہ علیہ السلام ہے اس کے بانی. تو معلوم یہ ہوا کہ جس جماعت کے بانی رسول ہو وہی جماعت حقانیت پر ہے، اور جس جماعت کے بانی کوئی عالم یا مولانا ہے وہ جماعت سب گمراہی کی طرف جانے والی ہے، گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے، مسلمانوں کو بھٹکا رہی ہے، مسلمانوں کو گمراہ کر رہی ہے، مختلف خانوں میں تقسیم کر کے ہم کو رکھ دیا گیا ہے. فاتحہ پر جھگڑا ہو رہا ہے، قرآن خوانی پر جھگڑا ہو رہا ہے، صلاۃ و سلام پر جھگڑا ہو رہا ہے. اے ایمان والو، کیا یہ مسلمانوں کا شیوا ہے کہ قرآن پڑھنے پر جھگڑے؟ مسلمان اور نبی کو سلام کرنے پر جھگڑے؟ آپ اپنے خاندان میں بڑے ہیں، آپ گئے عید ملنے کے لیے کسی کے گھر پر، یا آپ کے پاس کوئی عید ملنے آیا آپ کے مکان پر، اور آئے وہ آپ کی چپ صورت دیکھ کر بیٹھ جائے، نہ آپ سے سلام کرے، نہ آپ سے معانقہ کرے، تو کیا آپ اس کو اچھی نظر سے دیکھیں گے؟ بولو بھائی. یہ کہیں گے کتنا بدتمیز ہو گیا ہے، سعودی عرب جا کر کیا 4 پیسے کما کے آیا نہیں معلوم، بڑوں کا ادب نہیں معلوم، کمبخت کو سلام تک نہیں کیا. ہم بڑے بزرگ ہیں آدمی، خاندان کے بڑے آدمی، ارے سلام کرنا تھا، پیٹ میں منڈی ڈالنا تھا، قدم بوسی کرنا تھا.
آپ خاندان میں بڑے ہیں تو اپنے آپ کو اتنا قابل احترام سمجھ رہے ہیں کہ ہر آنے والا آپ کی تعظیم کرنا، ہر آنے والا آپ کو جھک جھک کر سلام کرنا آپ کی دل کی عین خواہش ہے، کیونکہ آپ خاندان کے بڑے بزرگ ہیں، اس لیے خاندان کے بڑے بزرگ ہو کر تم سلام کی تمنا کر رہے ہو۔ اور اے ایمان والو، جو ساری کائنات میں اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے بڑے بزرگوں برتر ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اب رسول کو سلام اگر ہم کھڑے ہو کر کرتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، تو کچھ لوگ چراغ پا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ شرک کا کام کر رہے ہیں، یہ بدعت کا کام کر رہے ہیں، یہ حرام کام کر رہے ہیں۔ ارے نبی کو سلام تو اللہ نے کیا ہے، بولو کیا کہ نہیں کیا؟ جب میرے آقا معراج کی شب میں تشریف لے گئے تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر کیا فرمایا سرکار نے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، جانی عبادت، مالی عبادت اے اللہ سب تیرے ہی لیے ہدیہ ہے، تیری ہی بارگاہ میں ہم تحفہ پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تم پر سلام ہو، اے نبی تم پر سلام ہو۔ اللہ بڑا ہو کر نبی کو سلام کر رہا ہے، ملا چھوٹا ہو کر نبی کے سلام سے انکار کر رہا ہے۔ اب اللہ کی بات مانو گے کہ ملا کی بات مانو گے؟ بولو بھائی فیصلہ کرو، آپ اللہ کی مانو گے نا؟ ارے اللہ خلاق دو عالم ہو کر اپنے نبی کو سلام فرمایا ہے، ہم آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ بولو ہم نبی کو سلام نہ کریں؟ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اے ایمان والو، نبی کی بارگاہ میں سلام خوب پڑھ، خوب پیش کرو، اللہ کا حکم ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب یہ آیت شریف کوئی پڑھے بلند آواز سے اور آپ سنیں اس کو تو درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے آیت سننے کے بعد۔ اگر کوئی درود نہیں پڑھا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ واجب چھوٹ گیا، اس کا واجب ترک ہو گیا۔ ذہن میں رکھیے مسئلہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں نبی پر۔ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے۔ وسلموا تسلیما، سلام بھیجو جیسا کہ سلام بھیجنے کا طریقہ اور حق ہے۔ تو بڑوں کو عزت کے ساتھ سلام کیا جاتا ہے، برابر والوں کو اسی برابر کے طریقے سے سلام کیا جاتا ہے، چھوٹوں کو چھوٹوں کے طریقے سے سلام کیا جاتا ہے، اور جب کوئی بڑے ہوں تو ان کو بڑی عزت کے ساتھ سلام کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہے، اصول ہے ادب۔ تو اب اللہ کی کائنات میں، اللہ کی مخلوقات میں اگر کوئی سب سے بڑے ہیں، اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ و برتر ہیں تو ہمارے آقا و مولا ہے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ سرکار مدینہ علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات میں اور کون نبی ہے، کون رسول ہے؟ تو اب آپ کا احترام، آپ کی عزت، آپ کی تعظیم، یقیناً یہ ہمارے دلوں کا تقوی ہے، اور یہ ہمارے تمام روحانی بیماریوں کے لیے شفا بن جائے گی اگر ہم سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عزت و احترام کے ساتھ سلام پیش کریں۔ اور پھر ایک بات سن لیجئے، آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی کھانے کی چیز کھاؤ یا پانی پیو تو اللہ کا نام لے کر کھاؤ اور پیو، ہے نا، اللہ کا ذکر کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی قرآن پاک میں یہی اعلان ہے، یہی ارشاد ہے، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ وہ چیز جس پر اللہ کا ذکر کیا گیا۔ پھر ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور وہ چیز مت کھاؤ جس پہ اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ کھاؤ وہ چیز جس پہ اللہ کا ذکر کیا گیا، اور وہ چیز مت کھاؤ جس پہ اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور سرکار مدینہ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ جب تم کھانا کھاؤ، جب تم پانی پیو تو اللہ کا نام، اللہ کا ذکر کر کے کھاؤ اور پیو،
کیونکہ جس کھانے پر اللہ کا ذکر کر دیا جاتا ہے اب وہ کھانا شیطان نہیں کھا سکتا، اب وہ کھانا شیطان نہیں کھا سکتا، اب وہ کھانے میں شیطان شریک نہیں ہو سکتا، تو وہ کھانا تمہارے ہی پیٹ میں جائے گا، شیطان کے پیٹ میں نہیں جائے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اللہ کا نام لیے بغیر، اللہ کا ذکر کیے بغیر کھانا شروع کر دیا تو وہ کھانے میں شیطان شریک ہوتا ہے، تم کتنا ہی کھاتے جاؤ تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا، کیونکہ شیطان بھی کھا رہا ہے تمہارے ساتھ ساتھ، شیطان بھی تمہارے کھانے میں شریک ہو گیا ہے۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کا ذکر اگر کر لو گے تو شیطان وہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ کون نہیں کھاتا؟ شیطان نہیں کھاتا۔ کون سا کھانا نہیں کھاتا؟ جس پہ اللہ کا ذکر کیا گیا۔ اب مجھے بتاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کس کا ذکر ہے؟ قل هو اللہ احد کس کا ذکر ہے؟ اب یہی تو پڑھتے ہیں فاتحہ میں ہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، الحمدللہ رب العالمین پوری سورت پڑھی، قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھا، درود شریف پڑھا، یہی تو پڑھتے ہیں فاتحہ میں۔ اور کیا پڑھتے ہیں؟ کوئی گالی گلوچ کرتے ہیں؟ کسی کا شجرہ گنتے ہیں؟ نہیں، ہم یہی تو قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کر کے کہتے ہیں اے اللہ اس کا ثواب فلاں فلاں کی روح کو پہنچا۔ تو اب جس کھانے پر سورہ فاتحہ پڑھی گئی ہے، جس کھانے پر سورہ اخلاص پڑھا گیا ہے، یقیناً وہ کھانا شیطان نہیں کھاتا، جو شیطان نہیں ہوگا وہی کھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ ہر اچھی چیز پہ پابندی، ارے یہ کام شیطان کا ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ تم کو لے جانا چاہتا ہے بربادی کی طرف، جس طرح وہ جہنمی بن گیا نا، وہ تم کو بھی جہنمی بنانا چاہتا ہے۔ تم اس کی باتوں میں مت آؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ، اللہ والوں کی طرف آگے بڑھو۔ دیکھو آج کل ہر مسجد میں جھگڑے، رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے آتا نہ کہ جھگڑا کرنے کے لیے۔ جھگڑے کس بات پر ہو رہے ہیں آج کل؟ تراویح کی 4 رکعت کے بعد تسبیح پڑھنا نہیں پڑھنا، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اے ایمان والو ذرا سنجیدگی سے غور کرو، ہماری توانائیاں کہاں خرچ ہو رہی ہیں؟ تسبیح پڑھے یا نہ پڑھے، ارے تسبیح کیا چیز ہے سمجھا تم نے؟ تسبیح کے معنی ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ اللہ کی پاکی بیان کرنے پر جھگڑا ہو رہا ہے۔ تم مسلمان ہو، مسلمان ہو کر اللہ کی پاکی بیان کرنے پر پابندی لگا رہے ہو، کس نے تم کو اجازت دی ہے کہ پاکی پر تم پابندی لگاؤ، اللہ کی حمد و ثنا پر تم پابندی لگاؤ؟ کس نے تم کو اتھارٹی دی ہے اس بات کی؟ کیا تم اللہ کے نبی ہو یا کوئی اللہ کا قانون تم پر اترا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ڈرو اللہ کے عذاب سے، اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ سنو تسبیح کی حقیقت کیا ہے ایمان والو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تسبیح جو ہم آپ پڑھتے ہیں یہ تراویح کی 4 رکعت کے بعد، یہ تسبیح وہ فرشتے ہر دم ہر لمحہ پڑھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ حاملان عرش، وہ فرشتے جو عرش عظیم کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ فرشتوں کی زبان پر ہر دم یہی تسبیح رہتی ہے جو تسبیح ہم آپ تراویح کی 4 رکعت کے بعد پڑھتے ہیں۔ ایک دن فرشتوں نے کہا اے اللہ، تو نے اپنے خلیل کو جو مقام خلت عطا کیا ہے، ابراہیم کو خلیل بنایا اپنا، الہ العالمین تو نے ان کو دولت سے نوازا، اولاد سے نوازا، گھر دار سے نوازا، جائیداد روپیے پیسے سے نوازا، کھیتی باڑی سے نوازا، ہر قسم کی دولت تو نے اپنے خلیل کو عطا کی ہے۔ اے الہ العالمین، کیا تیرے خلیل تیری محبت میں کچھ خرچ بھی کریں گے؟ اگر ان کا مال یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو تو کیا یہ قبول کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا اے فرشتو، تم آزمانا چاہتے ہو میرے خلیل کو، جاؤ آزما لو، آزما لو میرے خلیل کو۔ فرشتے انسانی شکل و صورت میں فقیروں کا لباس پہن کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دروازے پر آئے اور آ کر کے انہوں نے یہی تسبیح پڑھی،
سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء ذو الجلال والجمال والکمال والجبروت سبحان الملك المعبود سبحان الملك المقصود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت ابدا ابدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. جب یہ تسبیح آنے والے فرشتے جو فقیر کا لباس پہن کر آئے تھے، فقیرانہ لباس، فقیر بن کر آئے مانگنے والے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پر کھڑے ہو کر جب یہ تسبیح سنائی فرشتوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے کوئی فقیر آئے ہیں، کوئی اللہ والے درویش آدمی ہوں گے جو اللہ کی تسبیح پڑھ کے سنا رہے ہیں. تسبیح سن کر مچل گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تڑپ گئے، فوراً دروازے پر دوڑ کر آئے، کہنے لگے اے اللہ کے بندو، ابھی جو تم میرے مولا کی تسبیح سنا رہے تھے وہ تسبیح ایک بار پھر سنا دو، ایک بار پھر سنا دو. تو کہا اے ابراہیم تم کو اللہ کی تسبیح بہت پسند ہے؟ کہا ہاں مجھ کو اللہ کی تسبیح بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے. کہا پسند ہے یا دولت پسند ہے؟ تو کہا نہیں مجھے اللہ کی تسبیح پسند ہے. کہا کہ اپنی دولت کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں، تم خرچ کرتے جاؤ ہم تسبیح سناتے جائیں گے، تم خرچ کرتے جاؤ ہم تسبیح سناتے جائیں گے. تو کہا اس وقت میرے پاس بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ ہے، بکریوں کی بہت بڑی جماعت ہے، میں ان بکریوں کا ایک حصہ میں تم کو عطا کرتا ہوں، خدا را میرے مولا کی تسبیح تم مجھ کو سناؤ. پھر فرشتے چھیڑتے ہیں ترانہ سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء ذو الجلال والجمال والکمال والجبروت سبحان الملك المعبود سبحان الملك المقصود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت ابدا ابدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ایک بار اور سنا دو میرے مولا کی تسبیح. تو کہتے ہیں لاؤ کچھ مال خرچ کرو ہم سناتے جاتے ہیں. آپ نے بکریوں کا ایک اور حصہ عطا فرما دیا. پھر کہا کہ میرے مولا کی تسبیح سناؤ. پھر فرشتوں نے تسبیح چھیڑ دی. پھر کہتے جاتے ہیں میرے مولا کی تسبیح سناتے جاؤ. وہ کہتے جاتے ہیں خرچ کرتے جاؤ، یہاں تک کہ گھر کی ساری دولت ساری پونجی سب خیرات کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام. کچھ نہیں بچا، ساری بکریاں ختم ہو گئیں. پھر بھی خواہش کر رہے ہیں، پھر بھی تمنا کر رہے ہیں میرے مولا کی تسبیح ایک بار سنا دو. تو وہ آنے والے سائل کہتے ہیں اے ابراہیم اب تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، اب تم کیا خیرات کرو گے؟ تو کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے لوگو یہ بکریاں ہیں جو تمہارے پاس تمہارے حوالے میں نے کر دی ہیں، تم اس کے مالک بن گئے ہو، تم بکریوں کے مالک بن گئے ہو. اے اللہ کے بندو ان بکریوں کو چرانے کے لیے تم کو چرواہے کی ضرورت پڑے گی، نگہبانی کرنے والے کی ضرورت پڑے گی. میں نگرانی کرنے والا بن کر ان کی خدمت کروں گا، ان بکریوں کو چراؤں گا. میرے مولا کی تسبیح تم سناتے جاؤ. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کی تسبیح سننے کے لیے بکریوں کا چرواہا بن کر خدمت کرنے کے لیے تیار ہے. گھر کی ساری دولت اللہ کی تسبیح کے لیے خرچ کر رہے ہیں. اور یہاں ایک مسلمان ہے جو اللہ کی تسبیح سننے پر جھگڑا کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھنے پر جھگڑ رہا ہے. کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ بولو کہاں جا رہے ہو تم؟ ہدایت کی طرف جا رہے ہو یا جہنم کی طرف جا رہے ہو؟ اے ایمان والو، خدا را اپنی عاقبت کو اگر سدھارنا چاہتے ہو تو سنجیدگی کے ساتھ آپ ان مسائل پر غور و فکر کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا. اللہ کے لیے آپ ہدایت کی طرف آ جاؤ. اور یہ سلسلہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے بلکہ زمانے دراز سے چلا رہا ہے. اور اللہ کی تسبیح و پاکی بیان کرنا بہت زیادہ ثواب کی بات ہے. ایمان والو اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا ہے تو خاموش بیٹھا رہے، لیکن پڑھنے والے کو روکنے کا حق تو نہیں ہے. پڑھنے والے کو روکنے کا حق آپ کو نہیں ہے. اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں مت پڑھو، آپ کے اختیار کی بات ہے. اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ خاموش رہو، لیکن جو پڑھنے والے ہیں ان کو روکنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. اسی طرح فاتحہ سلام کا مسئلہ ہے.
فاتحہ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں آپ مت پڑھو، آپ کی مرضی کی بات ہے، آپ ثواب سے محروم رہیں گے. اور جو فاتحہ پڑھنے والے ان کو فاتحہ سے روکنا آپ کا حق نہیں ہے. اگر کوئی سلام پڑھ رہا ہے نبی کی بارگاہ میں تو سلام سے روکنے کا بھی آپ کو حق نہیں ہے. اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ مت پڑھو، لیکن سلام پڑھنے والوں کو روک لگانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، نہ آپ کو کوئی ایسی اتھارٹی دی گئی ہے اسلام کے اندر. تو پھر یہ جھگڑے بند ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ ان مسائل پر غور و فکر کریں. محترم دوستو، آج ہماری مسجدیں اللہ کی عبادت کی بجائے جھگڑوں کا اڈا بن گئی ہیں. ہم کو اس سے بچنا چاہیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہم پر بڑا فضل فرمایا کہ ہمارے اور آپ کے لیے یقیناً ہدایت کا سامان مہیا فرما دیا ہے. قرآن کریم بھی ہمارے پاس موجود ہے اور الحمدللہ سارے وسائل بھی اللہ کے کرم سے ہمارے پاس موجود ہیں. تو یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود بھی اگر ہم صحیح استفادہ اگر نہ کریں تو ہماری بڑی محرومی کی بات ہوگی. الحمدللہ اب رمضان شریف کا مہینہ جیسے ہی ختم ہوگا اس کے بعد ہر اتوار کو جامع مسجد سکندرآباد میں ہر اتوار کو مغرب کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک گھنٹہ سوا گھنٹہ جو بھی وقت ہے اس میں انشاءاللہ ایک دینی اجتماع، ایک اصلاحی اجتماع ہم منعقد کر رہے ہیں. اس میں کچھ درس قرآن بھی ہوگا اور کچھ ذکر بھی ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا، اور اس کے بعد 15 منٹ کا وقفہ سوالات کرنے کے لیے دیا جائے گا. یعنی آپ کو کوئی مسئلہ جاننا ہے، آپ پوچھ نہیں سکتے ہیں، آپ شرما رہے ہیں پوچھنے کے لیے، تو آپ چٹھی پر اس طرح لکھ کر بھیج دیجئے ہمارے پاس جو بھی مسئلہ آپ جاننا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کا جواب آئندہ ہفتے میں آپ کو سنا دیں گے. یہ ہفتے میں چٹھی دے دیجئے سوال کی لکھ کر، آئندہ ہفتے میں اس کا جواب ہم سے لے لیجئے آپ اسی مقام پہ، اسی محفل میں. تو اس سے کیا ہوگا؟ معلومات میں اضافہ ہوگا اور دینی جذبہ بیدار ہوگا. خاص کر میرے نوجوان بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ رمضان شریف کے مہینہ جیسے ہی ختم ہو، آپ رمضان شریف کے مہینے کے ختم کے بعد جو پہلا اتوار آئے گا اس پہلے اتوار کو آپ مغرب کی نماز جامع مسجد سکندرآباد میں ادا کریں. آپ سب آئیں گے انشاءاللہ؟ ضرور آئیں گے. اللہ تعالی ہمارے اس وعدے کو قائم رکھے اور اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اب یہ چٹھی میرے پاس آئی ہے، نماز تراویح کی تسبیح کے بارے میں بیان، فاتحہ اور سلام کے تعلق سے بیان کیجئے بول کر لکھے ہیں. اور تو الحمدللہ یہ سارے مسئلے تو بیان ہو ہی چکے ہیں. فاتحہ کا مسئلہ بھی بیان ہو گیا، سلام کا مسئلہ بھی بیان ہو گیا، اور تسبیح کی تراویح کی تسبیح بھی بیان ہو چکی ہے. لہذا آپ لوگ تسبیح پڑھیے. یہ کوئی شرعی ممانعت کی بات نہیں ہے، کوئی ناجائز حرام کام نہیں ہے، بلکہ یہ اچھا کام ہے، مستحسن کام ہے، اور اچھے کام کو اضافہ دینا چاہیے. اور اللہ کے رسول نے ہمیں اجازت دی ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہ واجر من عمل بہا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں جس نے اسلام میں دین میں اچھا نیا طریقہ ایجاد کیا، اس ایجاد کرنے والے کو ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس پر